بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے بھیجی ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں میرپور خاص سے بھیجی ہے کامران نے۔ سنتے ہیں کامران کی سچی آپ بیتی۔ کامران کہتے ہیں کہ ہماری رہائش میرپور خاص میں تھی اور میرے چھوٹے چچا کراچی میں رہتے تھے۔ انہوں نے میرے ابو کے ساتھ مل کے کچھ کاروبار شروع کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کاروبار چل پڑا ہے تو کیوں نہ اپنی فیملی کو میں میرپور خاص میں ہی سیٹ کر لوں، کیونکہ میرے ابو اور میرے چچا جو تھے ان میں کافی فرق تھا۔ میرے جو چچا تھے مجھ سے عمر میں 5-6 سال ہی بڑے ہوں گے اور میری اور میرے چچا کی بہت اچھی دوستی تھی۔ خیر میرے چچا نے کہا کہ تمہاری چچی آنے سے پہلے مجھے ایک یہاں پر اچھا سا رینٹ کا کوئی گھر تلاش کرنا ہے۔ میں نے اپنے چچا سے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے چچا، میں آپ کے لیے بہت اچھا گھر تلاش کروں گا، کیونکہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہم چچا کی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھتے۔ اور پھر میں نے اگلے ہی دن سے چچا کے لیے ایک کرائے کا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا، کچھ اپنے دوستوں سے، کچھ اسٹیج ایجنسی والوں سے، کچھ پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا۔ پھر مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کی کال آئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح فلاں علاقے میں ایک گھر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو آ کے وزٹ کر لیں۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ چلیں چچا چلتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس گھر میں پہنچے تو وہ پراپرٹی ڈیلر جو تھا وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور وہ ہمیں دیکھ کر ہمیں اندر لے گیا۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسے لگا کہ بہت ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے اندر سے گزر کر نکل گیا۔ میں نے فوراً ہی اپنے چچا کی طرف دیکھا لیکن وہ بے خبر تھے اس بات سے، اور میں نے بڑی بے چینی محسوس کی اس گھر میں۔ گھر تو بہت اچھا تھا، چچا کی فیملی کے حساب سے بھی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ گھر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جب ہم لوگ وہ گھر پورا دیکھ کر واپسی کے لیے راستے میں تھے تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ کو وہ گھر کیسا لگا؟ تو انہوں نے کہا یار اس کا کرایہ بھی بہت مناسب ہے اور پورا گھر جو ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے دے دیا ہے اتنے کم کرائے میں، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ مالی مکان میں ساتھ میں ہوتا ہے تو بہت چک چک ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ مالی مکان نہیں ہوگا تو ہم اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے آرام سے وہاں رہ سکیں گے۔ میں نے چچا سے کہا کہ چچا مجھے وہ گھر کچھ اچھا نہیں لگا۔ تو چچا کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا چچا مجھے وہاں سے کچھ عجیب سا لگا ہے۔ میری بات سن کے چچا کہنے لگے نہیں یار تمہارا وہم ہے۔ خیر میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا وہم ہے۔ کہنے لگے کہ کافی عرصے سے وہ مکان بند تھا، ہو سکتا ہے تمہیں ویسے ہی کچھ محسوس ہوا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کا ذکر اپنی چچی سے مت کر دینا نہیں تو وہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے گی۔ خیر میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اگلے ہی دن ہم نے ان کو پراپرٹی ڈیلر کو جو تھا ایڈوانس جو بھی کرایہ سب کچھ ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ رنگ روغن شروع ہوگا۔ پھر تقریباً 15-20 دن کے بعد میرے چچا نے چچی کو بلا لیا اور ان کا سامان بھی آ گیا۔ جب ہم لوگ فائنل اس گھر میں شفٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو میرے چچا نے کہا یار کسی یہ پلمبر کو بلا کر یہ ذرا موٹر صحیح کرواؤ کیونکہ مین مسئلہ ہی پانی کا ہے۔ خیر میرے ایک جاننے والا لڑکا تھا، میں نے اس کو کال کی اور وہ آ گیا اور اس کو میں نے بتا دیا کہ یار پانی کا اس طرح مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اچھا جو موٹر تھی وہ بیک سائڈ پہ تھی
اس گھر کی بیک سائڈ پہ لگی ہوئی تھی، اور اس طرف پیچھے جانے کے لیے ایک پتلی سی گیلری یا راہداری تھی جو کہ بنی ہوئی تھی، اور وہ پیچھے جا کر وہ موٹر رکھی تھی۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ اس طرح ہے۔ وہ لڑکا وہاں چلا گیا اور میں باقی سامان دیکھنے لگا چچا کے ساتھ۔ جب پورا سامان گھر میں آ گیا اور ہم لوگ اس سامان میں شفٹنگ میں لگ گئے، اس کو سیٹ ویٹ کرنے میں، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ وہ لڑکا جو موٹر صحیح کرنے آیا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ پھر میں نے کہا وہ تو مجھ سے ملا بھی نہیں۔ میں واپس پیچھے گیا، اس کو دیکھا تو سامان وہاں پہ کچھ رکھا ہوا تھا اور لڑکا موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ باہر کسی کام سے گیا ہو، کچھ لینے کے لیے گیا ہو۔ میں واپس آ گیا چچا کے ساتھ، پھر وہی کام وام میں لگ گیا، اور پھر مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ رات ہو گئی، اور میرے ذہن سے اس لڑکی کی جو بات تھی وہ نکل گئی۔ رات میں ہم لوگوں نے گھر ور جو سیٹ کیا، میری چچی نے باہر سے کھانا وانا منگوایا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ ہم بے حد تھک گئے تھے کہ یار سارا دن ہو گیا ہمیں کام میں لگے۔ میرے چچا نے کہا جاؤ پانی کی موٹر چلاؤ، پانی نہیں آ رہا۔ پھر میرے دماغ میں دوبارہ اس لڑکے کا خیال آیا، تو میں واپس وہاں گیا تو وہاں سامان جوں کا تو پڑا تھا، لیکن وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے پانی کی موٹر چلائی تو پانی آ رہا تھا۔ خیر میں پانی کی موٹر چلا کر جیسے ہی پیچھے مڑنے لگا تو اچانک ہی میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ جب میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو ایک بلی کا بچہ مرا ہوا تھا۔ میں نے لوہڑ پڑا اور فوراً وہاں سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کافی دنوں کا مرا ہوا پڑا ہوگا۔ خیر میں واپس اوپر آ گیا اور کافی دیر موٹر چلتی رہی، پانی بھر گیا۔ پھر جو رات کا ہم نے ایسی گزاری، صبح میں اٹھا ہوں تو پھر پانی ختم، بالکل ٹینک خالی تھا۔ میرے چچا کہنے لگے تم نے موٹر نہیں چلائی؟ میں نے کہا چچا میں نے رات میں تو چلائی تھی اور پانی فل تھا۔ تو وہ کہہ رہے جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے جب ٹینک میں دیکھا تو ٹینک تو بالکل خشک تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کبھی اس کے اندر پانی تھا ہی نہیں، بالکل خشک تھا، اس کی زمین تک خشک تھی، پانی بالکل نہیں تھا اس پہ۔ اس چیز نے تو مجھے بہت پریشان کیا، اور مجھے واقعی اس گھر سے اب حقیقت میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے۔ میں فوراً ہی اوپر آیا اور میں نے چچا کو تمام بات بتائی، تو چچا نے مجھے اشارے سے کہا کہ خاموش، کہ اگر تم نے اپنی چچی کے سامنے بات کی تو ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ خیر میں اور میرے چچا دونوں باہر آ گئے، اور میں نے چچا سے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو بھی کل بلایا تھا تو وہ جاتے ہوئے مجھ سے مل کے نہیں گیا۔ میں نے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے نمبر پہ ٹرائی کروں۔ تو جب میں نے اس کا نمبر ٹرائی کیا تو اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ خیر میں نے کہا ہو سکتا اس نے بند کیا ہو، میں بھول گیا اس چیز کو۔ پھر کچھ سامان تھا ہم نے جو گھر میں لانا تھا، میں اور میرے چچا بازار چلے گئے۔ اوپر کے کمرے میں وہ جو کمرہ تھا جس میں ہوا بالکل نہیں آتی تھی، تو میری چچی نے کہا کہ کیوں نہ یہ کمرہ بچوں کے لیے کھیل کود کے لیے بنا لیا جائے۔ تو وہاں پر میرے چچا نے بچوں کے لیے کارپیٹ خالی ڈال دیا، اور بچوں کی جو کھلونے جو ضرورت کے سامان ہے وہ وہاں رکھ دیا۔ بچے جو تھے میرے چچا کے اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے اتنے بڑے بھی نہیں تھے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا ان کا 7 سال کا تھا، اس کے بعد اس سے بڑے تھے، 4-5 بچے تھے میرے چچا کے۔ خیر انہوں نے وہ بچوں کے کھیل کے لیے وہ کمرہ تیار کر لیا۔ اچھا وہ کمرہ جب ہم نے کارپیٹ ڈالا تو اس کا جو دروازہ تھا وہ بڑی مشکل سے کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں کارپیٹ ڈالنے سے پہلے یہ چیز چیک کر لینی چاہیے تھی۔ خیر میری چچی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا اس کو بار بار کھولنا بند کرنا ہے۔ ہم لوگ پھر دوسرے کمروں کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو سیٹ ویٹ کیا۔ پھر ایک دن ایسا تھا کہ جو میرا چچا کا چھوٹا والا بیٹا تھا وہ بہت شرارتی تھا، اور اکثر ہم اس کو ڈانٹتے تھے کہ بیٹا اتنی شرارت مت کرو۔ میری چچی نے اس سے کہا کہ بیٹا اوپر یہ جو ہے مچان بنا ہوا ہے، جو اسٹور ہے، اس میں کچھ سامان رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اوپر چڑھو، میں تمہیں سامان دیتی ہوں تو تم اوپر اس کو رکھ دینا۔ جب وہ بچہ اوپر چڑھا ہے تو وہ فوراً ہی بھاگ کر نیچے کی طرف آ گیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پر تو ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے ہم سب لوگ ہنسے۔ ہم نے کہا کہ ضرور یہ شرارت کر رہا ہے۔
تو میرے چچا نے اس کو ایسے ہی ڈانٹا کہ شرارت مت کرو بیٹا. تو اس نے کہا نہیں بابا، اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا اس کا موڈ نہیں ہے ابھی کام کرنے کا، ہم نے اس کو نیچے اتار لیا. تو میری چچی نے کہا اچھا اسٹول منگوا کر میں خود ہی اوپر سامان رکھ دوں گی. خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی. اچھا وہ کامن تھا وہاں پر چچا کے گھر میں، جو نیچے والا پورشن تھا اس میں کافی بڑا کامن تھا، اور اس کے اندر ایک فانوس لگا ہوا تھا. جب ہم لوگوں نے گھر رینٹ پہ لیا تو وہ فانوس ایسے ہی لگا ہوا تھا اس گھر میں، اور وہ فانوس اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی ہوا سے بھی نہیں ہل سکتا تھا. اب ہم لوگ رات کا کھانا وانا کھا کے ایک دن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہی ایسی باتیں کر رہے تھے، تو اچانک ہی وہ فانوس ہلنے لگا زور زور سے. یہ سب دیکھ کر ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہاں تو کوئی ہوا کا غزر بھی نہیں ہے، تو یہ فانوس اتنی تیزی سے کیسے ہل رہا ہے، جیسے کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ کے جھولا لے رہا ہو، اس طرح کا لگ رہا تھا. یہ چیز میری چچی اور بچوں نے، میں نے اور چچا نے بھی نوٹ کی اور دیکھی. ہم بہت خوفزدہ ہو گئے. خیر میرے چچا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس چیز کو اگنور کرو، کیونکہ ہمیں یہ دوسرا تیسرا دن ہی تھا اس گھر میں آئے ہوئے، اور یہ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں. پھر ایک دن صبح کے ٹائم میرے چچا نماز کے لیے جا رہے تھے، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو صحن میں 3 بچے جو چھوٹی عمر کے تھے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے. میرے چچا کی عادت تھی کہ فجر کے ٹائم جب وہ نماز کے لیے نکلتے تھے، وہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکلتے تھے. وہ سب سے پہلے مسجد ماشاءاللہ پہنچتے تھے اور نماز 5 ٹائم کی ادا کرتے تھے. جیسے ہی میرے چچا باہر سین میں آئے تو وہ بچے ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے، اور وہ پیچھے گیلری کی طرف نکل کے بھاگ گئے جہاں پہ وہ موٹر لگی ہوئی تھی. اور تینوں بچے ایک کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہاں جا کر غائب ہو گئے. میرے چچا الٹے پاؤں اندر واپس آئے. انہوں نے اپنے بچوں کو چیک کیا، بچے سو رہے تھے. ان کی بیگم نے کہا کیا ہوا، کیا بھول گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں ٹوپی بھول گیا، وہ لینے آیا ہوں. انہوں نے ٹوپی اٹھائی اور واپس نماز مسجد کی طرف چل دی ہے. لیکن وہ سارے راستے سوچتے رہے کہ آخر وہ بچے کون تھے. وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ آخر اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی لوگ رہتے ہیں، کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جن کے وہ 3 بچے تھے. اب وہ کہنے لگے کہ اب بھی میں نے یہ گھر شفٹ کیا ہے اور اتنی جلدی میں واپس کوئی دوسرا گھر شفٹ نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ وہ اپنے آپ میں یہ باتیں سوچتے ہوئے گھر واپس آ گئے. اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تمہیں کچھ ڈر تو نہیں محسوس ہوا اس گھر میں؟ ایسی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا. تو وہ کہنے لگی نہیں، گھر بہت اچھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. وہ مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے ابھی میری بیگم اور بچوں کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میرے چچا جو تھے وہ کسی کام سے باہر جا رہے تھے. اوپر کے پورشن سے ایک آدمی اترتا ہوا ان کو نظر آیا. وہ عمر میں تھوڑا بڑا تھا چچا سے، سفید داڑھی تھی اس کی. اور جب چچا نے اس کو دیکھا تو چچا حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو ہمارے گھر سے نیچے اتر رہا ہے. لیکن جب چچا کی اس پہ نظر پڑی، اس کو دیکھا، تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، بے حد غصے میں تھا وہ، اور اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں. اور انہوں نے میرے چچا کا نام لے کے مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہم کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، تم کیوں آ گئے ہو ہمیں پریشان کرنے؟ یہاں سے فوراً چلے جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. میرے چچا کچھ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی آواز حلق میں ہی رہ گئی، کیونکہ جس طرح وہ جلال سے اور غصے سے چچا سے بات کر رہے تھے، چچا کی ہمت نہیں ہوئی ان سے کچھ پوچھنے کی. اب وہ سوچنے لگے کہ میں کروں تو کیا کروں، اپنی بیوی بچوں کو لوں، یہاں سے چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ اچھا جب تک بندوبست نہیں ہو جاتا گھر کا، میں اپنی بیوی بچوں کو اپنے بڑے بھائی کی طرف بھیج دیتا ہوں، یا تو واپس ان کو کراچی بھیج دیتا ہوں. ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا جو سب سے چھوٹا والا بچہ چیختا ہوا روتا ہوا اٹھا، اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو دیکھا ان کے بچے کے پاؤں سے کافی خون نکل رہا تھا.
ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں پہ کسی نے کاٹا ہے، اور بچہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ ان کی بیگم بھی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا اس کو۔ انہوں نے کہا تم پریشان مت ہو سکتا ہے کسی چیز نے کاٹا ہے اس کو۔ وہ کہنے لگی نہیں، یہ کسی چیز کے کاٹنے کی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی نشانات ہیں۔ انہوں نے بڑے اس سے اپنی بیوی کو سنبھالا اور بچے کو ڈاکٹر پہ لے کر گئے، پٹی وٹی کروائی۔ ابھی وہ لوگ گھر واپس ہی آئے تھے کہ ان کو اوپر کمرے سے بچوں کے چیخنے پکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے تو چاروں بچے ان کے پاس تھے۔ پھر ان کی بیگم کہنے لگیں آخر اوپر کون ہے، اور جب وہ لوگ اوپر گئے تو جو کمرہ تھا جس میں انہوں نے بچوں کا سامان رکھا تھا، وہ کمرہ کبھی کھلتا، دروازہ کھلتا اور کبھی بند ہوتا۔ یہ چیز دیکھ کر تو میرے چچا اور میری چچی جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، ڈر گئے، اور اندر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے بچے ان کے بچوں کے کھلونوں سے کھیل رہے ہوں، اور کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی۔ میری چچی فوراً ہی نیچے آ گئی اپنے بچوں کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، ابھی اور اسی وقت ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ پھر میرے چچا نے مجھے کال ملائی اور مجھے بلایا، اور میں فوراً ہی پہنچا، کیونکہ مجھے اس سے پہلے اندازہ تو کچھ ہو ہی گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی مخلوق ایسی ہے جو کہ ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ میں فوراً گاڑی لے کے گیا، چچی کو، بچوں کو، چچا کو لے کر گھر آ گیا۔ پھر میرے چچا نے تمام واقعہ ہمیں بتایا۔ پھر طے یہ ہوا کہ ہم لوگ اس گھر میں واپس نہیں جائیں گے۔ پھر میری چچی نے کہا کہ میں جلدی میں نکلی ہوں، صبح کے ٹائم میں جا کے میرے بچوں کا کچھ سامان لے آئیں۔ تو دوسرے دن میں، میرے ابو اور چچا، ہم تینوں اس گھر میں گئے اور بچوں کا کچھ ضروری سامان اٹھایا۔ تو مجھے وہاں پر اپنا ایک پرانا دوست نظر آیا، اس سے سلام دعا ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ خیریت ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میں نے اپنے چچا کو مکان کرائے پہ لے کے دیا۔ تو اس نے کہا یہ مکان تو کافی عرصے سے بند تھا، اور یہ تو آصیب زدہ مکان ہے، تمہارے چچا کیسے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں 10-12 دن ہی رہے ہیں وہ اس مکان میں، وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے وہ کچھ دن کے علاوہ نہیں رک سکتا، کیونکہ جو چیزیں رہتی ہیں ان کا اثر بہت زیادہ یہاں پر ہے، اور وہ کسی کو یہاں ٹکنے نہیں دیتے۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تمہارے چچا اور ان کے بچے اور ان کی بیگم خیریت سے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے جو فیملی آئی تھی ان کے جوان بچے کی موت اسی گھر میں ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی یہ مکان بہت ہی سستے داموں میں خریدا تھا۔ تم لوگوں نے تو کرائے پہ لیا تھا، انہوں نے سستے داموں خریدا تھا، لیکن ان کا جوان بچہ اس گھر میں ایک رات ان کو مردہ ملا۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے جسم پہ جو نشانات تھے، جو اس کا گلا دبا ہوا تھا، گلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کسی انسان کے تو نہیں ہو سکتے اور کسی جانور کے بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ضرور کوئی ایسی مخلوق ہے جس نے اس کی جان لی ہے۔ انہوں نے فوراً یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے تم لوگوں نے اپنے چچا کو یہ گھر مکان کرائے پہ لے دیا، جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا ہاں، میرے چچا اور چچی اور بچے تو رات میں ہی یہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ انہیں یہاں پہ بہت خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم سامان لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بس ضروری سامان جو بھی ہے اٹھاؤ اور فوراً یہاں سے نکلو۔ شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہارے چچا اور ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہا۔ ہم لوگوں نے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور جو بھی ان کا سامان تھا چچا کا، وہ ٹرک پہ لوڈ کروا دیا، اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم نے اس ایجنسی والے سے بھی کہا کہ تم نے ہمیں ایسا مکان کیوں لے کے دیا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں کوئی مانتا ہے اپنی غلطی۔ خیر میرے ابو نے کہا پھر چچا کو ہم نے دوسری جگہ ایک رینٹ پہ اپنے قریب ہی گھر کرائے پہ لے کے دے دیا، اور اب ہمارے چچا ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ایک ہی گلی میں۔ تو یہ تھی کامران کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔
حضرت علی کا قول، عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اللہ حافظ۔